بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کا کیس، عطار کے لونڈے کی نیو انٹری اور بے غیرتی کا رقص، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ عطار کے لونڈے کا مرزے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ بے غیرتی کا رقص کیسے ہوا، کس طرح ہوا، سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو سننے کے لیے جو انجینئر کے فالور، اسٹوڈنٹ اور جتنے بھی لونڈے لپاڑے اور چھوکرے ہیں نا، وہ ذرا آگے آ جائیں، اور سمجھ بوجھ رکھنے والے، عقل و شعور رکھنے والے، ارباب ذی وقار، یہ تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھیں، میری گفتگو کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب پر جو FIR کٹی اور عدالت میں گیا اس کا کیس، اس کیس کے ہونے کے بعد انجینئر کے سارے لونڈے لپاڑے، سارے چھوکرے مارے پھرتے ہیں، باولے ہو کر پھر رہے ہیں، کہیں سے انجینئر کی حمایت میں کوئی بات مل جائے، اور حمایت بھی کیسی، جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیش کے الفاظ بولے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے حمایت حاصل کریں۔ اس حمایت کو ڈھونڈتے عیسائیوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے کہ کسی طرح انجینئر کا موقف ثابت ہو جائے۔ پھر ان کو کچھ اسلامی سینٹر سے حمایت مل گئی۔ اسلامی سینٹر سے حمایت ملی، ہم حیران ہو گئے کہ انجینئر کو حمایت مل گئی۔ دیکھیے پیارے اسٹوڈنٹس اور لونڈے لپاڑے چھوکرے بچوں، ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ آپ کے استاد اور آپ کے مرشد کو جو حمایت ملی ہے وہ کہاں سے ملی ہے۔ پہلے آپ کی وہ حمایت دیکھتے ہیں۔ اور انجینئر صاحب کا جو بھائی ہے نا، جو بڑا بیان لے کر آیا، جس کو مدرسوں میں لواطت نظر آتی ہے، اور اتنے درد سے کہتا ہے نا کہ وہ لواطت رج کے کرتے ہیں، قوم لوط کی سنت پر بھی رج کے عمل کرتے ہیں، لواطت رج کے کرتے ہیں نا۔ ان کو ملے ہیں کچھ اپنے مرشد کے حق میں فتاوی جات۔ ذرا ان کی زبانی سنیے کہ ان کو کون کون سے فتاوی ملے ہیں۔ جی، ہم ان فتووں پر بات کر لیتے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں آئے ہیں۔ اسلامک فقہ کاؤنسل UK، دارالفتہ ساؤتھ افریقہ، جامعہ بنوریا کراچی، جامعہ مدرسہ عثمانیہ، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، اینڈ ایون جاوید احمد غامدی ہمسیلف، انکلوڈنگ حافظ سید محمد حیدر نقوی۔ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلامی سینٹرز، اور یہ ہیں وہ معزز ہستیاں، اور یہ ہے وہ پرسنالٹی جنہوں نے انجینئر کی فیور کی ہے۔ کیا بات ہے، ایسی پرسنالٹیز کی بات ماننی چاہیے، اور اسلام کے سینٹر سے جو بات آ جائے پھر اس کا تو انکار نہیں نہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دی۔ تو انہوں نے جو حمایت کر دی، پرسنالٹیز نے جو حمایت کی، وہ آپ کے سامنے اسی بھائی صاحب نے چلا بھی دی۔ پھر دیکھ لیجئے اور ان کی بات پھر سنیے، میں آگے بات کر رہا ہوں۔ ہم ان فتووں پر بات کر لیتے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں آئے ہیں۔ اسلامک فقہ کاؤنسل UK، دارالفتہ ساؤتھ افریقہ، جامعہ بنوریا کراچی، جامعہ مدرسہ عثمانیہ، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، اینڈ ایون جاوید احمد غامدی ہمسیلف، انکلوڈنگ حافظ سید محمد حیدر نقوی۔ جی ٹھیک ہے، یہ پرسنالٹیز آپ کی حمایت کر رہی ہیں نا؟ اوکے بھئی، ہر شخص کو، ہر ادارے کو حق ہے کہ وہ جس کو درست سمجھتا ہے اس کی حمایت کرے۔ اب اس کی سمجھ ٹھیک ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے۔ میں اب آپ کو انہی پرسنالٹیز کی وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جن کو انہوں نے معتبر مانا، جن کی حمایت لے کر آئے۔ آئیے سب سے پہلے تو ان کی اپنی ہی بات لے لیتے نا۔ 2 مدرسوں کا نام لیا انہوں نے کہ انہوں نے بھی حمایت کر دی۔ جامعہ بنوریا کراچی، جامعہ مدرسہ عثمانیہ، جامعہ بنوریا کراچی، جامعہ مدرسہ عثمانیہ، جامعہ بنوریا کراچی، جامعہ مدرسہ عثمانیہ۔ اور مدرسوں کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں وہاں رج کے لواطت ہوتی ہے، قوم لوط کی سنت پر بھی رج کے عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کا مرشد کہتا ہے کہ 100% ہوتی ہے۔ تو جہاں 100% غلط کام ہوتا ہے، رج کے ہوتا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی ان کے فتاوی اپنی حمایت میں لیتے ہوئے؟ کوئی حیا، کوئی غیرت؟ اور اب چلتے ہیں
اس فتوے کی جانب جو بنوری ٹاؤن سے آیا. ٹھیک ہے, آ گیا, ابھی فتویٰ آ گیا. میں آپ کی خدمت میں بنوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ رکھ رہا ہوں جس کی سیریل نمبر ہے 46880. یہ بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء کی ویب سائٹ پر آج بھی موجود ہے. کراس چیک کیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور اس کی تاریخ ہے 8/12/2021. کراس چیک کیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ بنوری ٹاؤن سے آپ کے سامنے یہ فتویٰ چل رہا ہے. یہ بنوری ٹاؤن سے جاری ہوا ہے. جامعہ بنوریا کراچی, جامعہ مدرسہ عثمانیہ. اور اس کا ایک لمبا سوال ہے, وہ سوال بھی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں اور ذرا جلدی جلدی اس کے اینڈ تک چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرماتے علماء دین کہ ایک شخص مسمى مرزا انجینئر محمد علی جہلمی اپنے عقائد و نظریات کی روشنی میں اہل سنت والجماعت سے خارج ہے یا نہیں؟ مرزا جہلمی کے مختصر نظریات درج ذیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر اپنا بے بنیاد دفاع بھی کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کھلم کھلا تنقید کرتا ہے, خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین الزامات عائد کرتا ہے. ان کو بدعتی, باغی, گالی باز بے شمار الزامات لگاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے. سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالم کہتا ہے. صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے, روافض کو مسلمان سمجھتا ہے. بیشتر معاملات میں ان کی حمایت کرتا ہے. محدثین پر احادیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے. قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں. قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے. علماء دیوبند کے المحند والمفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے. علماء کرام پر طعن و تشنیع, بہتان ترازی اس کا معمول ہے. لفظ اللہ کو معاذ اللہ محمل کہتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار نظریات میں اہل سنت والجماعت کے منہج سے منحرف ہے. کیا ایسا مفسد شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے؟ نوٹ: مرزا جہلمی کی گستاخیوں کے کلپ اس کی یوٹیوب چینلز پر ابھی بھی موجود ہیں اور اس کی ویب سائٹ ahlsunnat.pk پر بھی موجود ہیں. یہ ہے وہ سوال جو بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء سے پوچھا گیا. آپ کو بنوری ٹاؤن کے بارے میں ذرا سن لیجئے, ان کی رائے کیا ہے. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دی. یہ پرسنالٹیز ہیں, یہ اسلام کے مراکز ہیں. چلیے جی, بنوری ٹاؤن کا جواب سنیے. آپ غور سے, میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ ذرا چھوکرے اور لونڈے لپاڑے اور اسٹوڈنٹ ذرا آگے آ جائیں, ذرا اور قریب آ جائیں. الجواب حامد و ممسلیہ. واضح ہو کہ مذکور شخص نہ تو عالم ہے, نہ کسی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے, نہ ہی اس کا باقاعدہ استاد ہے جسے اس نے علم دین سکھایا ہو, بلکہ اس نے علیحدہ ایک مسلک بنایا ہوا ہے اور بغیر استاد کے عربی کتابوں کا اردو ترجمہ دیکھ کر نادان لوگوں کو مرجوع اقوال بتاتا ہے جس پر امت مسلمہ کا عمل نہیں ہے. جبکہ اس شخص کا ایک زمانہ میں دیوبندی مسلک کے ساتھ تعلق تھا, پھر اس کو چھوڑ کر بریلوی مسلک اختیار کیا, پھر اس کو بھی چھوڑ دیا, اس کے بعد مسلک شیعہ کو بھی اختیار کیا, لیکن اس کو بھی چھوڑ کر ایک نیا مسلک بنا لیا. اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی. اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اور جید علماء کرام کو برا بھلا کہا اور ان حضرات پر تنقید کی اور اہل سنت والجماعت کے عقائد پر حملہ کیا اور ان عقائد کو غلط کہا اور قادیانیوں کی سپورٹ کی, جس کی تفصیل خود اس کے بیانات میں موجود ہے. لہٰذا اسٹوڈنٹ, چھوکرے, لونڈے لپاڑے سامنے آئیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شخص سے دور رہیں. جی, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ ہے. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دی. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شخص سے دور رہیں اور اس کی تقریروں کو نہ سنیں اور اس کی مجلس میں شرکت نہ کریں. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دی. بنوری ٹاؤن کا فتویٰ, بنوری ٹاؤن کا فتویٰ. اب بڑا بڑھ چڑھ کر بنوری ٹاؤن والوں کو اپنی حمایت میں آج 2025 میں, آج اکتوبر 2025 ہے اور یہ جو دسمبر کی 2021 کا ان کی جانب سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے. تاہم یہ شخص مذکور بد فعلوں کی وجہ سے اگرچہ کافر نہیں مگر بدعتی اور فاسق ضرور ہے, جس سے بچنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے. یہ اس وقت تک کی بات انہوں نے کی کہ یہ کافر نہیں ہے جب تک اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولا تھا
اور جو اوپر سوال نامے میں باتیں آئی تھیں ان کے مطابق یہ جواب ہے کہ اس پر کفر نہیں ہے بنوری ٹاؤن والوں نے، لیکن جو کفر یا عقائد اگر اسی سوال کے اندر رکھے جاتے تو بنوری ٹاؤن والے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی دیتے۔ یہ ہیں وہ پرسنالٹیز جنہوں نے انجینئر کے فیور میں فتویٰ دیا ہے۔ کیا کیا؟ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دی۔ جی اسی پر کہتے ہیں نا، ہم بھی کیا سادہ ہے میر، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہم بھی کیا سادہ ہے میر، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ منجی ٹھوکی ہے، یہ 2021 کی ٹھکی ہوئی ہے منجی، اب بھاگ نہیں سکتے ہو، تم نے کہا ہے کہ یہ اسلام کے مرکز ہیں۔ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دی۔ اسلام کے سینٹرز ہیں اور اسلام کے سینٹر والوں نے کہہ دیا ہے کہ اس شخص سے دور رہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شخص سے دور رہیں اور اس کی تقریروں کو نہ سنیں، اس کی مجلس میں شرکت نہ کریں۔ اسلام کے سینٹر نے یہ فتویٰ 2021 میں دیا تھا اور 2021 سے یہ منجی خوب ٹھوک دیے انہوں نے۔ دوسری پرسنالٹی آپ کے پاس اسی بھائی صاحب نے بیان کی، غامدی صاحب کی۔ Ghamdi Center of Islamic Learning and even Javed Ahmad Ghamdi himself. Ghamdi Center of Islamic Learning and even Javed Ahmad Ghamdi himself. Ghamdi Center of Islamic Learning and even Javed Ahmad Ghamdi himself. ٹھیک ہے، غامدی صاحب آپ کے ساتھ میدان میں اتر آئے ہیں تو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ غامدی صاحب کا آپ کے بارے میں ابھی جو فیصلہ آیا اور آپ کے حق میں آگے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا۔ بھائی ایک آئینی ادارے نے ان سے ایک رائے مانگی اور رائے بھی اسلام کے بارے میں مانگی، اسلامی نظریاتی کونسل سے مانگی، اور انہوں نے اپنی رائے پیش کر دی تو کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا۔ اور بھائی ان کو کیا ریوڑیاں بنانے کے لیے بٹھایا ہوا ہے کہ جب کسی کو ریوڑی کھانی ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل سے کہو کہ ایک پائیا ریوڑی ان کو دے دے تو وہ ان کو دے دے گی، پھر حدود سے تجاوز نہیں ہوگا؟ کمال کرتے ہو۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا اور کام کیا ہے؟ خیر، غامدی صاحب بھی وہ پرسنالٹیز، یہاں پر دو مقام دیے، ایک غامدی کے دارالفتہ سے اور ایک پرسنل طور پر اس نے جو لکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ Ghamdi Center of Islamic Learning and even Javed Ahmad Ghamdi himself. Ghamdi Center of Islamic Learning and even Javed Ahmad Ghamdi himself. جی ٹھیک ہے، غامدی ایسی پرسنالٹی ہے جنہوں نے انجینئر کی فیور میں بات کی۔ آئیے ذرا غامدی صاحب کی اس سے پہلے کی گفتگو اس کے بارے میں سنتے ہیں، جس میں غامدی صاحب اس شخص کو غلاظت کی مکھی کہہ رہے ہیں۔ وہ مکھی جو گند پر بیٹھتی ہے، وہ مکھی جو پیشاب اور پاخانے پر بیٹھتی ہے، پورے گھر کے اندر، پورے بازار میں، ہر جگہ پر اچھے مقامات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو غلاظت کی گندگی کی مکھی ہوتی ہے اس کو پھول اچھے نہیں لگتے، اس کو اچھی چیزیں نہیں اچھی لگتی، پورا پھل اچھا نہیں لگتا، اس پھل میں جو جگہ خراب ہو وہ جا کر وہاں پر بیٹھتی ہے، گندگی کی مکھی ہے۔ یہ مرزے کے بارے میں جاوید احمد غامدی صاحب نے کہا ہے، ذرا ان کی بات سنیں۔ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر اب یہ کہا جانا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ماضی کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں تراث ہے، ماضی کی علمی روایت ہے، اس میں بڑے بڑے نابغہ روزگار عبقری لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک تہمت بنتی جا رہی ہے، بلکہ اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بابیں ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے۔ اور جب ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ماضی کی روایت کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بابوں کی اپنی دنیا تھی اور یہ بابیں ہیں اور ہم تو صرف کتابی ہو کے رہنا ہے، تو ان میں سے کیا کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، بابوں کا یا کتابوں کا؟ یہ کتابیں کیا آسمان سے براہ راست نازل ہوتی ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے لکھا ہے نا، تو آپ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو قرآن دیا گیا، وہ انسان ہی تھے نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کو قرآن مجید دیا گیا، وہ اس قرآن مجید کو پاتے ہی نہ، وہ اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیتے، وہ اس کو آگے منتقل ہی نہ کرتے، تو آج آپ کے پاس یہ پہنچ جاتا۔ ہمیں تو ان کے سامنے اپنے تسلیم کا سر ہر وقت جھکائے رکھنا چاہیے کہ اس جماعت نے، اس خیر امت نے
اللہ کے آخری پیغمبر سے یہ چیز پائی اور اس کے بعد اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کر دیا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ اس کی روشنی میں ہر بزرگ کی بات کی تنقید کریں، ہر بزرگ کی بات کے اندر اتر کر دیکھیں اس میں کیا صحیح ہے کیا سقیم ہے، لیکن یہ کہ ہم ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیں اور پھر یہ کہ اس طرح کے آدمی بن کر رہ جائیں کہ جس طرح سے ایک غلاظت کی مکھی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا کس جگہ پر غلاظت ہے، مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے۔ تو انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے، اس میں بہت پھول ہے، ہماری روایت میں گل و گلزار ہیں، لالا زار ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے انجینئر کی فیور میں فتویٰ دیا ہے، جنہوں نے انجینئر کی فیور میں فتویٰ دیا ہے۔ تو بھائی اگر یہ پرسنالٹی ہیں تو انہوں نے تو انجینئر کو غلاظت کی مکھی کہا ہے۔ پھر تو اب بتائیے کہ آپ کو جن کے فتاوی سے حمایت مل رہی ہے وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہم بھی کیا سادہ ہیں میر، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ عطار کے لونڈے ہی ہیں، یہ جاوید احمد غامدی، یہ بنوری ٹون، یہ آپ کے اس ایشو میں عطار کا لونڈا ہی ثابت ہو رہے ہیں کہ کل وہ انہوں نے آپ کے اوپر اتنے بڑے فتوے لگائے اور اب آپ جا کر ان کو اسلامی سینٹرز قرار دے کر ان کے فتووں کو جناب جاری کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بغیرتی کا رقص ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ شاعر مشرق کیا کہہ کر گئے ہیں؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تم مر جاتے، تمہارے پاس اگر پانی ہو نا، جتنے چھوکرے جتنے لونڈے لپاڑے، اگر کٹوری میں پانی مل جائے نا تو غامدی کا فتویٰ اور بنوری ٹون کا فتویٰ اور اس کی حمایت لینے سے پہلے آپ کٹوری میں ناک ڈبو کے مر جاتے، لیکن ان کی حمایت نہ لیتے۔ جن کو خود کہہ رہے، جن مدرسوں کو خود تم کہہ رہے ہو کہ لواطت کے مرکز ہیں، اور جب ضرورت پیش آ گئی، جب ہر طرف سے جو ہے وہ ننگے ہونے لگے، اب وہی مدرسے تمہیں اسلام کے سینٹر نظر آ رہے ہیں۔ تف ہے تمہاری سوچ پر، ایک محبت انجینئر میں تم کہاں تک جا رہے ہو؟ اپنے ایمان کی فکر کر لو، خدا کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ کھڑے ہو، نبی پاک کے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر آپ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی کی شان پر ایک انجینئر کی تو کیا کل کائنات کے سارے انجینئر قربان ہو جائیں۔ یار آپ نے کیسی توحید پڑھی ہے اور کیسی رسالت کا درس لیا ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے مقابلے میں انجینئر کا دفاع زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ میرا جو خیال اور جو رائے تھی، میں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے اس سے مختلف ہو، جیسا بھی ہو آپ لکھیے گا ضرور، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔